آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ پاکستان میں آپ کے نزدیک صحافت کے ساتھ بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ اور دوسرا مجھے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کا پسندیدہ جو صحافی ہے وہ کون سا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو پاکستان میں جو صحافت کے ایشوز ہیں ان سے متعلق بتانا چاہوں گا۔ پاکستان میں 1996 سے لے کر ابھی تک یونیسکو کے مطابق اور دیگر اداروں کے مطابق 100 سے زیادہ صحافی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اپنے پیشہ ورانہ امور کی سر انجام دہی کے دوران۔ اور بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جرنلزم کرنا پاکستان میں کوئی آسان کام نہیں ہے، وہاں پہ صحافت کا نام لینا ہی اپنی جان قربان کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سے طبقات ایسے ہیں، طاقتور مافیاز ہیں، طاقتور ادارے ہیں، فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کو کام کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تھانہ کچہری تک بھی صحافیوں کے لیے صحافت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بہت سے اعتراضات بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ صحافی کا کام کیا ہے۔ صحافی کا بنیادی کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ ساری چیزیں جو خلاف آئین ہیں، خلاف قانون ہیں، انہیں رپورٹ کرتا ہے۔ سماج کے خلاف جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسی طرح حکومت کیا کر رہی ہے اسے وہ عوام تک لاتا ہے، اور عوام کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا مسائل ہیں، انہیں وہ حکومت تک پہنچاتا ہے۔ تو صحافی اصل میں ایک برج کا جو رول ہے وہ پلے کرتا ہے، ایک پل بن جاتا ہے دونوں کے درمیان۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ بہتر ہو، معاشرہ خوبصورت ہو، معاشرہ ہم آہنگ ہو، معاشرہ روادار ہو، جمہوری اقدار اس معاشرے کے اندر زندہ اور بیدار رہیں، اور معاشرہ مکمل طور پر ترقی کی راہوں کی جانب گامزن ہو۔ کیونکہ جمہوریت ہمیں بتاتی ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، اور جن کو استثناء ہے وہ آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان عہدوں کو، ان طبقات کو استثناء حاصل ہے۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص استثناء کا مطالبہ کرتا ہے۔ ٹریفک پولیس والا کسی موٹر سائیکل والے کو بھی پکڑ لے تو وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا، دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر احتساب کا نظام نہیں ہے، اور جہاں پر غلط بات کرنے پر اور غلط کام کرنے پر سوال نہیں کھڑا کیا جاتا۔ اس سچویشن میں آپ کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، مظفر آباد میں، جہاں جہاں صحافیوں کو مسائل ہیں، اگر میں اس فہرست کو لے کر بیٹھ جاؤں تو بہت سی چیزیں لمبی ہو جائیں گی۔ یہاں پر خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، مائنارٹیز کے لیے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ یہ پرابلم ہے، اور یہ سارے پرابلم باہر سے کسی نے آ کر ٹھیک نہیں کرنے ہیں، یہ ہم لوگوں نے ہی ٹھیک کرنے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو جینون پرابلم ہیں وہ ہمارے کیا ہیں۔ اور بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ نظری مسائل ہیں، نظری مسائل یعنی کوئی نظریاتی حوالے سے ایشوز ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر ہر معاشرے کے اندر چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برداشت اور ہم آہنگی، یہ سب سے بڑے بنیادی ایشوز ہیں کہ اگر آپ کو میرا نقطہ نظر پسند نہیں آتا، اور جو میرا نقطہ نظر ہے وہ کسی سے پیسے لے کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یا کسی کے ایجنڈے اور پروپیگنڈے کا ٹول بن کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو میں جرنلزم نہیں کر رہا، میں ایک بہت بڑی خباثت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ یہ جرنلزم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور اس ملک کے شہریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو لیکن وہ لوگ جو پوری تحقیق کی بنیاد پر اپنی خبریں لے کر آتے ہیں، لیکن خبر سیدھی سی بات یہ ہے، یا وہ کسی کے خلاف ہوگی یا کسی کی حمایت میں ہوگی، اور جس کے خلاف ہوگی وہ آپ کو لفافہ صحافی کہے گا، وہ آپ کو پروپگنڈا ایجنٹ کہے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ فارن ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اور ایسا بھی بالکل درست ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، میں اس بات کو نہیں کہوں گا کہ نہیں ایسا سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہاں سب کچھ ہو بھی رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جب صحافی قتل ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی طرف سے صحافیوں کے ساتھ کوئی سٹینڈ نہیں لیا جاتا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے دوست ولی خان بابر ہیں، موسیٰ خان خیل ہیں، اچھا اور کئی علاقوں میں ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے، لیکن انہیں جو خبر کی قیمت ہے وہ اپنی جان پر ادا کرنی پڑی۔ اور ایشو اصل میں یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ مارنے والا
کون ہے اور مارا کیوں گیا ہے۔ آج تک ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جن صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے انہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، کس نے انہیں قتل کیا، ان کا قاتل اصل میں کون ہے، یہ بے نقاب چہرے، یہ نامعلوم افراد اصل میں کون ہیں۔ تو جب تک ان کی آپ نشاندہی نہیں کریں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ احمد میر صاحب پر 2014 میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ارشد شریف کو باہر لے جایا گیا، وہاں جا کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر کئی صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا، مطیع اللہ جان پر حملہ ہوا، اسد طور پر حملہ ہوا، اعزاز سعید پر حملہ ہوا، عمر چیمہ صاحب پر حملہ ہوا، باقی کئی ہمارے دوست ہیں ان سب پر حملے ہوئے، لیکن ابصار عالم صاحب کو گولی لگی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، میں اب ذہن میں سوچا جا رہا ہوں تو بہت سے لوگ دوستوں کے نام ذہن کے اندر آتے جا رہے ہیں۔ سندھ کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، وہاں جرنلسٹوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بربریت کی گئی، وہ اپنی جگہ پر ایک پوری داستان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے کہاں پر ہیں، ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے، تھانے کچہریوں کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس کا مطلب فیل ہو چکے ہیں صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں، اور جب یہ صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا آزادی صحافت میں اور آزادی اظہار رائے میں جو نمبر ہے وہ آئے روز نیچے آتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے اور صحافیوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا سوال اور تشویشناک بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ 5 اور 6 دھڑوں میں بڑھ چکی ہیں، اور کوئی دھڑا اپنے آپ کو نہیں، قائد صحافت کہلوانے کا جو شوق ہے یہ ختم نہیں ہو پا رہا، اور اسی وجہ سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں صحافت کے لیے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو صحافیوں کی صفوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کی کھینچا تانی کی وجہ سے، ان کی انانیت کی وجہ سے پاکستان میں صحافی بہت سی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں متحد نہیں ہوتے، اور ان کی ساری توانائیاں حکومت کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ اپنے مطالبات منوانے میں صرف ہوں، وہ ایک دوسرے کے خلاف لگ رہی ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں وہ مصروف ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ان کے جو مالکان ہیں ان کا ایک بڑا ایشو ہے، اور وہ جو مالکان ہیں انہوں نے صحافت کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے جو ایڈیٹر کا رول تھا وہ ختم کر کے وہاں پر مارکیٹر جو ہے اس کو بٹھا دیا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ صحافت کے بجائے اس فارمولے پر عمل کر رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میڈیا مالکان نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے تو ٹی وی چینل انہوں نے کوئی خدمت خلق کے لیے نہیں بنائے ہوئے، لیکن کم از کم یہ کہ جرنلزم کا کوئی ایڈیٹر رکھنا چاہیے تاکہ خبریں ٹھیک لوگوں تک پہنچنی چاہیے، پروگرام کے کانٹینٹ اچھے ہونے چاہیے، پروگرام معلوماتی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر صحافت پر اعتماد اور ٹرسٹ بڑھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک چینل کو دیکھیں تو یہ تاثر پیدا ہو یہ چینل تو اس جماعت کا ہے، یہ چینل تو اس فرقے کا ہے، یہ چینل تو اس ملک اور مسلک کی جو فکر ہے اس کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز مجھے اچانک سے ابھی خضدار پریس کلب یاد آ گیا۔ خضدار پریس کلب پاکستان کا وہ واحد پریس کلب ہے جس کے 3 صدور قتل ہو چکے ہیں، ایک جنرل سیکرٹری قتل ہو چکا ہے، 10 سے زیادہ پریس کلب کے ممبران جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ کیوں؟ آج تک کسی نے سوال کیا؟ اسلام آباد میں جو صحافی بیٹھے ہیں، کراچی میں جو صحافی بیٹھے ہیں، لاہور میں جو جرنلسٹ بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں، کیا انہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خضدار پریس کلب کے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور ان میں ایک ایسے صحافی بھی تھے جن کا قتل 3 مئی کو کیا گیا، یعنی آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر جب دنیا بھر میں آزادی صحافت کا جشن منایا جا رہا تھا، پاکستان میں ایک صحافی کی لاش لے کر گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور یہ سوال کر رہے تھے کہ اس لاش کا قاتل کون ہے، اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، اور آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے مارا، کیوں مارا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نہ یہاں عدالتیں ہیں، نہ یہاں پر تھانے ہیں، نہ یہاں پر کچہریاں ہیں، نہ یہاں پر تنظیمیں ہیں، نہ ہی انسانی حقوق کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ سوال ہم کر سکیں، کس کا دامن پکڑیں، کس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، کس سے جا کر پوچھیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اصل میں کون ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا پر بھی بڑے قبض ہیں، بڑے پرابلم ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، اور ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ پیکا کا جو قانون ہے
اور وہ اصل میں بڑا مبہم اور بڑا مخصوص استعمال اس کا قانون کا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی طاقتور شکایت کرے تو فوری طور پر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن کوئی کمزور کرے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ صورت کا مظاہرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صرف پیغام جاری کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سب لوگوں کو آپس میں متحد ہونا ہے، اور یہ صرف صحافیوں کو اتحاد نہیں کرنا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، سول سوسائٹی کو، باقی تنظیمات کو، اداروں کو، یونینز کو اکٹھا ہو کر یہ بات کرنی ہے کہ ہاں ہر ادارے کو اپنی جو آئینی ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اس کی بغاوت نہیں کرنی، اس کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور ہم نے مل جل کر ایک ایسا پرامن پاکستان بنانا ہے جہاں پر بات کرنے کے لیے مشکل نہ ہو، اور بات کرنا کوئی عذاب نہ بن جائے، بات کرنے کے نتیجے میں وبال نہ آئے، بات کرنے کے نتیجے میں لاشوں کو پامال نہ کیا جائے، بات کرنا اتنا جرم نہ بن جائے کہ لاشیں مسخ کر دی جائیں، اور بات کرنا اتنا بڑا عذاب نہ بن جائے کہ ہم لوگ بات کرنے کو ہی ترستے رہیں۔ تو کہتے ہیں تیری محفل میں بات کرنے کو زبان ترستی رہتی ہے۔ تو یہ سنیریو جو ہے اور یہ جو منظر ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں نہ دیکھیں۔ تو آئیں مل جل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، ایک دوسرے کو بات سمجھنی ہے، ایک دوسرے کی بات کرنی ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کو بڑھانا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع دیے ہیں، اور اہلیان پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، الزام لگانے سے گریز کریں، اور وہ کام کریں جس کے نتیجے میں پاکستان میں ہر ادارے کا وقار بلند ہو، صحافت کا وقار بھی بلند ہو، اور صحافیوں کو بھی ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی صفوں کے اندر ایسے ایجنڈا مافیاز نے ایسے ایجنڈا کے جو لوگ ہیں وہ بٹھا دیے ہیں کہ غلط کام وہ کرتے ہیں، الزام ہمارے اوپر لگتا ہے، فتنہ پروری وہ کرتے ہیں، الزام اصل صحافیوں کے اوپر لگتا ہے۔ تو اصل صحافیوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں، کھل کے بات کریں، اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں قانون کا سہارا لیں، قانون نہیں ہے تو قانون بنوانے کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان میں قانون تو بہت زیادہ ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے۔ تو آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر بطور پریزیڈنٹ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان میں یہ پیغام دوں گا کہ پوری دنیا میں لوگ جشن مناتے ہیں، ہم یہاں پر ماتم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں، کرلاتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ آزادی صحافت کا جشن منا سکیں گے، اور وہ جو بڑا مشہور نعرہ تھا کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی، تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی صبح ضرور طلوع ہوگی کہ جب ہماری قربانیوں اور جدوجہد کے نتیجے میں ایک ایسا سورج طلوع ہوگا کہ جس میں ہم کھل کے بات کر سکیں گے، ہم بات کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، اور بات کرنے سے پہلے ہم تحقیق کریں گے، ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کریں گے۔